عثمان غنی صاحب نے پھر پوچھا ہے، واقعہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی 3 چیزیں بطور تحفہ عطا کی گئی ہیں؟ پلیز سر فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا تحفہ دیا گیا وہ تو تھا 50 نمازوں کا، جو موسیٰ علیہ السلام کی ریکویسٹ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جا کر حاضری دے کر اور ڈسکاؤنٹ کراتے کراتے آخر میں 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ریکویسٹ کی کہ آپ ایک چکر اور لگا لیں، اتنی نمازیں آپ کی قوم سے نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ میں پہلے آپ سے گیا تھا دنیا میں اور میں اپنی قوم کو دیکھ آیا ہوں، بڑا مشکل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا آپ مجھے حیا آتی ہے، آپ مجھے شرم آتی ہے۔ تو اوپر سے بھی آواز آ گئی کہ اے میرے سونے اب آنا بھی نہیں، لا یبدل القول لدی، اب تبدیلی ہوگی بھی نہیں، لیکن انعام یہ ہے کہ تمہاری قوم 5 پڑھے گی، ثواب 50 کا ملے گا۔ بیوٹیفل، سبحان یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ 50 کا ثواب مل رہا ہے جو 5 پڑھے گا۔ ایک تحفہ تو یہ تھا۔ جی، دوسرا تحفہ ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، جی جن کے اندر اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مار کر بہ رہی ہے۔ جی، ان آیات کو پڑھنے والا رات کو اگر تہجد نہیں پڑھ سکتا، رات کو 2 آیتیں پڑھ کے سو گئے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو یہ 2 بھی کافی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کو اس رات کوئی موذی جانور نہیں کاٹے گا، کوئی ڈنگ مارنے والی چیز ڈنگ نہیں مارے گی، کوئی تکلیف دینے والا تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ 2 آیات کی تلاوت کر کے سو جائے، اس سے ہر غم دکھ کے لیے کافی ہے۔ اور تیسرا تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے ملاقات ہوئی تو مجھے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک دودھ کا ایک شراب کا، کہ آپ ان میں سے کوئی ایک لے لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست جبرائیل سے مشورہ کیا کہ جبرائیل کون سا؟ تو جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی دودھ والا پکڑ لیں۔ تو آپ نے دودھ لیا اور نوش کیا، تو آپ کو فرمایا گیا کہ اگر آپ نے وہ دوسرا پیالہ پکڑا ہوتا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ جی، یہ عین فطرت کے مطابق آپ نے مشروب لیا ہے، صحت مند مشروب جو آپ کی امت کے لیے ہے۔ تو یہ 3 بڑے بڑے تحفے تھے معراج کی رات کے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک تصحیح اور بھی فرما دیجیے گا کہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہیں پہ کہ جو امت کے گناہ ہوں گے وہ بخشے جائیں گے، اور اگر وہ بخشش نہیں ہوتی تو سزا کاٹ کے بخشش کی طرف جائیں گے، صرف شرک کے علاوہ شرک نہ کیوں۔ اس کے بارے میں بھی یہ عمومی تعلیمات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں، ان کے ثابت ہے یہ بات کہ ہر بندہ جس نے شرک کے علاوہ گناہ کیے ہوں گے، بڑے بڑے گناہ بھی، جی، وہ اللہ کی رحمت کے حصار میں ہے۔ قیامت والے دن اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے ویسے ہی معاف کر دے، جی، اور اگر وہ معاف نہیں کرتا، اس کو غصہ آ گیا ہے اور وہ اس کو جیل میں بھیجے گا، تو وہاں سے جیل کاٹنے کے بعد ایک نہ ایک دن اپنے ایمان اور توحید کی بدولت ضرور نکل آئے گا۔ ٹھیک۔ اور جو مشرک ہے، منافق ہے، کافر ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔